السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بڑی ہی مزیدار کہانی بغداد کے شہر سے۔ پرانے زمانے میں بغداد بڑا اچھا عالیشان شہر ہوا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور اس شہر کو بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ بڑا عالیشان شہر ہوا کرتا تھا۔ عنوان ہے شاہی سواری، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے جاوید بسام نے۔ گزرے زمانے کا ذکر ہے۔ بغداد کی جامع مسجد سے کچھ فاصلے پر ایک جفت ساز کی دکان تھی، یعنی کہ جوتے بنانے والے کی۔ اس کا نام طیب تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے ہمیشہ نرم، لچکدار اور مضبوط ہوتے تھے، کیونکہ وہ ہر ٹانکا اور کیل اپنی جگہ درست اور نفاست سے لگاتا تھا۔ اس کے جوتوں کی شہرت دور دور تک تھی، یہاں تک کہ بغداد کے خلیفہ بھی اکثر اس سے جوتے خریدنے آتے تھے۔ ایک دن طیب اپنے کام میں مصروف تھا کہ شیطان اس کی دکان میں چلا آیا۔ وہ ایک خوش لباس تاجر کے روپ میں تھا۔ اس نے عمدہ لباس کے ساتھ سر پر زربفت یعنی کہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی پگڑی اور کمر میں سنہرا پٹا باندھ رکھا تھا۔ چہرے پر بشاشت اور آنکھوں میں چمک بھی نمایاں تھی۔ وہ دکان میں سجے جوتوں کا جائزہ لینے لگا۔ طیب سر جھکائے اپنا کام کر رہا تھا۔ دکان میں ٹھک ٹھک کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر شیطان نے ایک جوتا اٹھایا اور طیب کے پاس آ کر پوچھا، دوست، اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ طیب نے جو جوتا لے کر دیکھا اور کہا، یہ 10 درہم کا ہے۔ ہاں، میں ایسے 100 جوڑے خریدنا چاہتا ہوں۔ شیطان کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس اتنے جوڑے تیار نہیں ہیں، طیب نے بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں 1 مہینہ یہاں ٹھہروں گا، پھر مجھے آگے جانا ہے۔ شیطان نے اپنی ترتیب بتائی۔ ہاں، ان دنوں میں جوتے تیار ہو جائیں گے، طیب نے کہا۔ مجھے تمہارا کام پسند آیا، اس لیے میں تم سے بھاؤ تاؤ نہیں کر رہا، لیکن میری ایک شرط ہے، شیطان نے کہا۔ تو طیب نے تعجب سے پوچھا، کیسی شرط؟ میں 100 جوڑی جوتے خریدوں گا، پیسے بھی نقد دوں گا، لیکن تمہیں رسید 50 جوتوں کی بنانی ہوگی۔ اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا، اس سے ہم کچھ بچا لیں گے پیسے۔ شیطان نے طیب کو لالچ دیتے ہوئے کہا۔ طیب نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، نہیں جناب، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ شیطان نے پوچھا۔ کیونکہ میں بے ایمان نہیں ہوں، طیب نے کہا۔ شیطان اسے راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دونوں میں بحث ہونے لگی، لیکن طیب نہیں مانا۔ آخر تھک کر شیطان کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس کے چہرے کی بشاشت اور آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی تھی، کیونکہ شیطان اگر انسانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس میں ہمت و طاقت آ جاتی، ورنہ وہ کمزور ہو جاتا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا۔ تو طیب نے فوراً ایک گلاس پانی لا کر دیا، جسے وہ غٹا غٹ پی گیا۔ پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اچھا، میں اس شرط سے دستبردار ہوتا ہوں، مگر تمہیں میری دوسری بات ماننا پڑے گی۔ طیب نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ تم جوتوں کی ایڑیاں کس سے بناتے ہو؟ شیطان نے پوچھا۔ سب سے اعلیٰ مادے کی، طیب نے جواب دیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جوتوں کی ایڑیاں کمزور بناؤ، تاکہ وہ جلد خراب ہو اور لوگ دوبارہ خریدیں، شیطان نے چالاکی سے کہا۔ طیب نے ناگواری سے اسے دیکھا اور غصے سے کہا، نہیں، میں خراب مال نہیں بیچتا۔ تمہیں پیسے تو پورے مل رہے ہیں، میں ایڑیاں جیسی بھی بنواؤں؟ شیطان نے تیزی سے کہا۔ نہیں، میں گاہک کو ہمیشہ اس کی قیمت کا صحیح نیم البدل دیتا ہوں، طیب نے بھی بگڑ کر کہا۔ شیطان کو جھٹکا لگا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر ہانپنے لگا۔ اس کی زربفت پگڑی اور سنہرا پٹا غائب ہو گیا تھا۔ طیب پراسرار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر شیطان نے سنبھل کر کہا،
تم نے میری دونوں باتیں نہیں مانی. اب میری طرف سے تمہیں یہ آخری پیشکش ہے جس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے. ایسا کرو، مال کی آدھی رقم ابھی لے لو اور آدھی 1 مہینے بعد. یہ سب باتیں سن کر طیب کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ شیطان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پہلے میری پوری بات سن لو. 1 مہینے بعد تمہیں 30% زیادہ رقم ملے گی. تم فائدے میں رہو گے. طیب طنزی ادا سے مسکرایا اور کہنے لگا، تم چاہتے ہو میں سود لوں؟ نہیں، کاروبار میں ایسا ہوتا ہے. شیطان نے پرامید نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. طیب نے سخت لہجے میں کہا. یہ سن کر شیطان کرسی سے پھسل کر فرش پر آ گرا. وہ بے ہوش ہو گیا تھا. اس کی تمام خوش لباسی رخصت ہو گئی تھی اور وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا تھا. طیب اسے دیکھ کر بڑبڑایا، اچھا تو یہ تم ہو. اسی دوران دروازے پر آہٹ ہوئی اور ایک 9 لڑکے نے گردن اندر ڈال کر آواز لگائی، طیب چاچا، آپ کا مال آ گیا. وہ بہت کھلنڈرا لڑکا تھا اور چمڑا فیکٹری میں طیب کے لیے کام کرتا تھا جہاں سے وہ چمڑا لے کر آیا تھا. اس نے ہاتھ گاڑی سے مال اتارا اور اندر لا کر ڈھیر کر دیا. چاچا، سب سے عمدہ ٹکڑے لایا ہوں، اس لڑکے نے کہا اور پھر یکدم اس کی نظر شیطان پر پڑی. یہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا. طیب ہنسا اور لڑکے کو ایک آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اچھے وقت پر آئے ہو. یہ ایک شاہی سواری ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، لیکن ذرا احتیاط سے جانا. لڑکا فوراً شیطان کو پہچان گیا اور مسکرا کر کہنے لگا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنا کام ہمیشہ مہارت سے کرتا ہوں. 9 لڑکے نے کہا تو طیب نے مسکرا کر گردن ہلائی. پھر دونوں نے مل کر شیطان کو اٹھایا اور دکان سے باہر لا کر ہاتھ گاڑی میں لٹا دیا. اللہ حافظ طیب چاچا، لڑکے نے آواز لگائی اور ہاتھ گاڑی لے کر چل دیا. ہٹو ہٹو، شاہی سواری کو رستہ دو. 9 لڑکا بازار میں موجود ہجوم کو کاٹتا ہوا جا رہا تھا اور اس کی رفتار بھی آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی. گاڑی کو بہت تیز چلتا دیکھ کر لوگ جلدی جلدی پیچھے ہٹ رہے تھے اور جب لوگ پلٹتے تو انہیں گاڑی میں شیطان پڑا نظر آتا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی. لڑکے کو نیا کھیل مل گیا تھا. وہ زور زور سے کہہ رہا تھا، ہٹو ہٹو، رب ذوالجلال کی قسم، گاڑی میں بریک نہیں ہے. لوگ اس کی باتوں پر قہقہے لگا رہے تھے. وہ گاڑی کو جان بوجھ کر پتھروں اور ناہموار راستے پر چلا رہا تھا جس پر سے گزرتے ہوئے گاڑی نہ صرف خوفناک طریقے سے چل رہی تھی بلکہ اس میں سے کھڑ پڑ کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں. بازار ختم ہوا تو وہ رہائشی علاقے میں آ گیا جہاں ایک کتا بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گیا. اسے اپنے علاقے میں لڑکے کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی. لڑکے کی رفتار اور بڑھ گئی. ان کا شور سن کر عورتیں، بچے اور بوڑھے کھڑکیوں اور دروازوں میں چلے آئے. وہ بھی اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے. جب آبادی ختم ہوئی تو وہ لڑکا گاڑی لے کر شہر سے باہر گاؤں کی طرف آ گیا جہاں کھیتوں میں کسان کام کر رہے تھے. شور سن کر وہ ہاتھوں میں درانتیاں پکڑے حیرت سے لڑکے کو دیکھنے لگے. جب بات سمجھ میں آئی تو قہقہا مار کر ہنس پڑے. آخر کھیت بھی ختم ہو گئے تو کچھ دور چمڑا فیکٹری نظر آ رہی تھی. لڑکے نے ادھر ہی کا رخ کیا لیکن راستے میں ایک نالا بنا ہوا تھا جسے پل کے ذریعے عبور کرنا تھا. لڑکا گاڑی لے کر اس پر چڑھا اور پل کے کنارے پر گاڑی چلانے لگا. اچانک گاڑی ایک پتھر پر چڑھ کر کافی اوپر اچھلی تو جھٹکا لگا اور شیطان گاڑی سے گر کر لڑکتا ہوا نالے میں جا گرا. لڑکا رکا اور اداکاری کرتے ہوئے حیران کن نظر گاڑی پر ڈالی اور چلایا، ارے صاحب، آپ کہاں گئے؟ کچھ دیر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، معلوم نہیں شاہی سواری کہاں گئی، اب میں طیب چاچا کو کیا جواب دوں گا. پھر وہ چمڑا فیکٹری کی طرف بڑھ گیا. اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، شیطان ایسے ہی ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.